اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر۔ وہ لوگوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کرونا دیکھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کرونا کی وجہ سے۔ یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے، کیونکہ دیکھیں کرونا نے بڑھنا ہے۔ بھارت میں بیٹھے پاکستان کے ایجنٹوں کو آج پاکستان کا یہ حال ضرور دیکھنا چاہیے۔ کشمیر میں بیٹھے پاکستان کی وکالت کرنے والے دیکھ لیں آج پاکستان کا یہ حال۔ عمران خان نے خود اپنی قوم کو ہی غیر ذمہ دار بتاتے ہوئے کورونا پھیلانے کا دوشی قرار دے دیا۔ اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ ہم سب ہیں، ہم خود ہیں۔ آج ہمارا وزیر اعظم بھی وہی بات کہنے پر مجبور ہے جس کا ذکر میں اپنے ہر پروگرام میں، جب سے کرونا آیا ہے، جب سے میں نے کرونا پہ جتنے بھی پروگرامز کیے ہوں گے، ہر پروگرام میں اس بات کا ذکر کرتی چلی آ رہی ہوں۔ عمران خان صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے ذرا۔ ہم نے اس کے اوپر نہ عمل کیا، اور جس طرح کی میں لاپرواہی دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ بڑی لاپرواہی کر رہی ہے اس کے اوپر۔ وہ لوگوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی کرونا دیکھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی مرا ہے کرونا کی وجہ سے۔ یہ بڑی خطرناک یہ سوچ ہے، کیونکہ دیکھیں کرونا نے بڑھنا ہے، اور صرف ہم تب اس ملک کو مشکل سے بچا سکتے ہیں، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے اور اگلے مہینے میں جو سب سے جو پیک اگلے مہینے جولائی میں ہوگی۔ قرآن کے اندر اللہ ہمیں کہتا ہے کہ احتیاط کرو، اللہ سے بھی مانگو لیکن احتیاط کرو۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کو نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ ہر وقت ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک وہ راستہ جس میں اللہ ہمارے اوپر برکت اس کی آتی ہے۔ میں آج پھر آپ سے تاکید کرتا ہوں، میں اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے، ان کی طرف سے آپ پہ تاکید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہم SOPs دے رہے ہیں، اس کو ایک اپنی ایسی ڈیوٹی سمجھیں کہ آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں SOPs پہ چل کے۔ بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور بوڑھے لوگ، ان کی جانیں خطرے میں آ جائیں گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں۔ پاکستان کی غیر ذمہ دار قوم پر عمران خان ہی نہیں، پاک میڈیا کی بڑ بولی اینکر فضا خان نے بھی اپنا غصہ اتار دیا۔ بھارت سے کشمیر مانگنے والی اس اینکر نے خود ہی بتا دیا کہ پاکستان سے تو خود کی قوم ہی نہیں سنبھل رہی۔ ہماری قوم اتنی جاہل ہے کہ اس نے کورونا کے لیے پاکستان اور پاکستانی نیتاؤں کو ہی ذمہ دار بتا دیا۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کورونا کے وار جاری ہیں، مریض بڑھ رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں، تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس لیے یہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ کورونا کو ماننے سے انکاری ہیں، اب تک وہ انکار کر رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ خطرہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ کورونا کا مریض دیکھنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، بے چین تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہو جو کہتے تھے ہمیں کورونا کا مریض دکھائیں تو صحیح، پھر یقین آئے گا۔ اب اموات ان کے سامنے ہو رہی ہیں، بوڑھے افراد اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ ہم سب ہیں، ہم خود ہیں۔ ہمیں کورونا سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ایسی سوچ سے خطرہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی پیاروں کی جان لے رہے ہیں۔ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کرونا ہے ہی نہیں، جن کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ ہم انجانے میں آپ کو پتہ ہے کتنے قتل کر رہے ہیں، ہم حقیقت سے انکار کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہمارے کسی گھر والے کو، ہمارے کسی دوست احباب کو، عزیز کو، کسی اپنے کو، کسی پیارے کو خدا نخواستہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے سوچا ہے؟ اب بھی وقت ہے، احتیاط کیجئے۔ احتیاط کرنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے، احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی بھی اسپتال میں نہیں، بہتر سے بہترین ہاسپٹل میں نہیں ہے، کہیں بھی چلے جائیں، اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہے۔ اس کا علاج ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں احتیاط۔ یہ گلوز بھی احتیاط کی نشانی جو میں نے پہنے ہوئے، احتیاط ہے اس کا علاج۔ اس کا علاج ہمارے پاس ہے، اور وہ صرف اور صرف، میں اپنے الفاظ دہراؤں گی، احتیاط ہے، احتیاط ہے، احتیاط ہے۔ ایک بار پھر میں اپنی قوم سے آج ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ اس بیماری کو مذاق نہ سمجھیں۔
اپنے پیاروں کی زندگیوں کے ساتھ مذاق میں نہ کھیلیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ یہودی سازش آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، چلے سمجھ لیں، آپ کے دل کو تسلی ہے، یہودی سازش سمجھ رہے ہیں تو لیں اس سے بچنے کا طریقہ اختیار کریں جو ہے احتیاط۔ اگر آپ اس کو آزمائش سمجھ رہے ہیں تب بھی آزمائش سے نکلنے کا طریقہ احتیاط، جو اس کو امتحان سمجھ رہے ہیں امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ احتیاط، جو یہ سمجھ رہے ہیں جی قرضہ معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے، چلیں جیسے آپ کے دل کو تسلی ہے آپ یہ بھی سمجھ لیں، تب بھی اس بہانے کے نشانے سے بچنے کا طریقہ احتیاط۔ یعنی آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ آج سے وہی سمجھیے، اس چیز کو سمجھنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا؟ احتیاط کیجیے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے اس بیماری کو آپ جو بھی سمجھیں، جو آپ کا دماغ سمجھتا ہے، جو آپ کی عقل سمجھتی ہے سمجھیے لیکن احتیاط تو کیجیے، مذاق نہ سمجھیے، اپنے اور اپنے گھر والوں پر رحم کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے آگے حالات بہت مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اموات بڑھتی نظر آ رہی ہیں، جولائی میں کورونا پیک پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو ہم ہی خدا نہ خواستہ اپنے پیاروں کی اموات کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ رویہ ہوتا ہے نا، میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں، وہ معاشرے کا عکس ہوتا ہے، قوموں کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ کسی بھی آفت میں، کسی بھی آزمائش میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی واقعے میں، کسی بھی سانحے میں، کسی بھی کامیابی پر، کسی بھی ناکامی پر قوم اپنے رویوں سے پہچانی جاتی ہے، قوم اپنے رویے سے پہچانی جاتی ہے، اور یہ رویہ ہمیں بہت سارے معاملات میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت جگہوں پہ ہم غلط ہیں، ایٹ لیسٹ مانیں تو صحیح کہ ہم غلط ہیں، تبھی آپ اصلاح کی طرف جائیں گے نا۔ بیماری کو پکڑیں گے تو علاج شروع ہوگا، جب مانیں گے نہیں کہ ہم غلط ہیں تو علاج کیسے کریں گے، اصلاح کیسے کریں گے؟ ایک غیر ذمہ دارانہ قابل مذمت رویہ جو قوم کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے نقصان خود قوم کا ہی ہو رہا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں نا ہم، اپنے رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک ہی رویہ ہمیں ہمارے نمائندوں کی جانب سے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان سیاست کا، سیاستدانوں کا، اور پھر جمہوریت کا۔ جب جمہوریت کا نقصان ہوگا جمہور کا بھی ہوگا۔ جمہور کون ہے؟ میں، آپ، ہم، عوام۔